آج رمضان کا 9واں دن ہے اور ہم رمضان میں آیت اللہ خامنئی کے قرآن میں اسلامی افکار پر 9ویں لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ خدا پر ایمان رکھنا یہ بس ایک ذاتی پرائیویٹ قسم کا عقیدہ ہے، یا پھر یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشروں کی پوری ساخت کو بدل کر رکھ سکتی ہے؟ تو آج کی اس گفتگو میں ہم توحید کے تصور کو صرف ایک عقیدے کے طور پر نہیں دیکھیں گے، بلکہ ایک مکمل عالمی نظریے، ایک ورلڈ ویو کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا ورلڈ ویو جو پورے معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو آئیے اس بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں جو اصل میں اس پوری بحث کے مرکز میں ہے۔ کیا خدا کا وجود محض ایک ذاتی، ایک فکری معاملہ ہے، یا پھر یہ ایک ایسا تصور ہے جو انسانی معاشروں کی بنیاد اور ان کی سمت کا تعین کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں دو بالکل مختلف عالمی نظریات کے تصادم کی طرف لے جاتا ہے، دو ایسے راستے جو ہمیں بالکل مختلف منزلوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک طرف توحیدی نظریہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس مادی دنیا سے ماورا ایک اعلیٰ حقیقت موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سمندر کی سطح کے نیچے ایک پوری دنیا چھپی ہوئی ہو۔ اور دوسری طرف ہے مادیت پسند جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو صرف وہی مانتے ہیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی لیبارٹری میں پرکھ سکتے ہیں۔ یہ بالکل اس شخص کی طرح ہے جو صرف سمندر کی سطح کو دیکھتا ہے اور نیچے کی گہرائیوں کا سرے سے انکار ہی کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات واقعی دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس انکار کی بنیاد کیا ہے۔ دیکھیں، مادیت پسندوں کا خدا سے انکار کسی فلسفیانہ ثبوت پر مبنی نہیں ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ آج تک کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ ان کے انکار کی اصل وجہ کیا ہے؟ وہ ہے مذاہب کی سماجی ناکامیوں پر ان کی گہری مایوسی۔ وہ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ مذاہب ظلم کو ختم کرنے اور انصاف قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور بس اسی ٹوٹی ہوئی امید کی بنیاد پر وہ پورے کے پورے تصور کو ہی مسترد کر دیتے ہیں۔ اور یہاں آتا ہے ایک حیران کن موڑ۔ اسلامی فکر اس تنقید کو یکسر مسترد نہیں کرتی۔ آیت اللہ خامنئی کے مطابق اگر کوئی مذہب ظالموں کا ساتھ دیتا ہے اور مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کرتا تو وہ واقعی ایک جھوٹا مذہب ہے اور اسے مسترد کر دینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی الہی مذہب ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے مطابق ایک سچے الہی مذہب کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو واضح دلائل، کتاب اور توازن کے ساتھ بھیجا ہی اس لیے تاکہ انسانیت انصاف پر قائم ہو سکے، اور یہ انصاف صرف کچھ لوگوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہو۔ یہ صرف کسی ایک نبی کا مشن نہیں تھا، بلکہ تمام انبیاء کا اجتماعی مقصد تھا، ایک ایسی دنیا بنانا جہاں انصاف کا بول بالا ہو۔ تو پھر یہ جو سوال ہے خدا کے وجود کا، کیا یہ محض ایک تجریدی، ایک علمی بحث ہے، یا اس کا ہماری زندگیوں پر کوئی عملی اثر بھی پڑتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک فلسفیانہ کھیل ہے، یا یہ ہماری حقیقت کو بدل سکتا ہے؟ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ دو دوست گاڑی میں سفر کر رہے ہیں۔ وہ باہر کی زمین کو دیکھ کر بحث کرنے لگتے ہیں کہ آیا یہ زرخیز ہے یا بنجر۔ اب اس بحث کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ان کے سفر پر کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اسی رفتار سے اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے۔ یہ ایک تجریدی بحث ہے جس کا ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب ذرا دوسری صورتحال دیکھیں۔ وہی دو دوست سفر کر رہے ہیں اور اچانک ایک کو شک ہوتا ہے کہ ارے ہم تو غلط سمت میں جا رہے ہیں، ہمیں جنوب جانا تھا مگر یہ سڑک تو شمال کی طرف لے جا رہی ہے۔ اب یہ بحث تجریدی نہیں رہی۔ اس سوال کا جواب ان کے پورے سفر کا تعین کرے گا۔ اگر وہ واقعی غلط راستے پر ہیں تو انہیں فوراً رک کر واپس مڑنا پڑے گا، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ انہیں اپنی منزل سے اور دور لے جا رہا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے توحید کا سوال پہلے سفر جیسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے سفر جیسا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم اور فیصلہ کن سوال ہے۔ توحید صرف یہ مان لینا نہیں کہ خدا ایک ہے، بلکہ یہ ایک مکمل عالمی نظریہ ہے جو زندگی کے ہر پہلو، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کی سمت بدل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا کمپس ہے جو پوری زندگی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ آپ سوچیں، اگر کسی کا خدا پر ایمان اس کے عملی رویے پر اثر انداز ہی نہیں ہوتا تو وہ بالکل بے معنی ہے۔ یہ ایک ایسے درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں نہ ہوں، وہ جلدی گر جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک سرمایہ دار جو مزدوروں کا استحصال کرتا ہے لیکن ہر اتوار کو چرچ بھی جاتا ہے، اس کے ایمان کی کوئی حقیقی قدر نہیں ہے۔
تو پھر سوال یہ ہے کہ ایک حقیقی توحیدی معاشرہ آخر نظر کیسا آتا ہے؟ ایک توحیدی معاشرہ ان اصولوں پر قائم ہوتا ہے یہاں تمام انسان برابر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب ایک خدا کے بندے ہیں۔ کوئی طبقاتی تفریق نہیں، کوئی لارڈ یا نواب نہیں۔ جب کوئی صرف خدا کا بندہ ہوتا ہے تو وہ دوسرے تمام انسانوں کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی آزادی ہے جو کسی بھی سیاسی آزادی سے کہیں زیادہ گہری ہے، اور تمام دولت خدا کی امانت سمجھی جاتی ہے، ذاتی ملکیت نہیں۔ یہاں امتیاز کا واحد معیار تقویٰ ہے، کردار ہے، نہ کہ نسب۔ اس نظریے کو عملی طور پر سمجھنے کے لیے تاریخ کا ایک واقعہ بہت اہم ہے۔ ذرا منظر کشی کیجیے۔ ایک طرف ساسانی سلطنت کا عظیم الشان دربار جو سونے اور ریشم سے بھرا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک عام سا عرب ایلچی سادہ کپڑوں میں ملبوس اس شان و شوکت میں داخل ہوتا ہے۔ یہ دو دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تو اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو توحید کے پورے سماجی انقلاب کا خلاصہ ہے۔ اس نے کہا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو انسانوں کی عبادت سے نکال کر ایک خدا کی عبادت کی طرف لائیں۔ یہ صرف ایک مذہبی پیغام نہیں تھا، یہ ایک سیاسی اور سماجی آزادی کا اعلان تھا، ایک ایسا اعلان جس نے سلطنتوں کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اور پھر اس نے اپنے مشن کا دوسرا حصہ بیان کیا، اور انہیں ان کی دنیا کی تنگی سے نکال کر اس دنیا اور آخرت کی وسعت کی طرف لے جائیں۔ یہ تنگ دنیا کیا تھی؟ یہ وہ دنیا تھی جہاں انسانوں کا مقصد صرف حکمرانوں کو خوش کرنا اور دنیاوی فائدے حاصل کرنا تھا۔ سمجھیں، ایک ایسی جیل جس کی دیواریں سونے کی تھیں۔ توحید نے انہیں ایک ایسی دنیا کی پیشکش کی جہاں ان کی روحیں آزاد ہو سکتی تھیں۔ ان دونوں نظاموں میں فرق بالکل واضح ہے۔ توحید میں سب آزاد ہیں اور صرف خدا کے سامنے جواب دہ ہیں، یہاں تک کہ خلیفہ وقت کو بھی ایک عام آدمی چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی جمہوریت ہے جو آسمان سے آتی ہے، لیکن انسانی غلامی پر مبنی نظام میں عوام بادشاہ کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی کا مقصد دنیاوی طاقت کے حصول تک محدود ہو جاتا ہے۔ وہ ایک پنجرے میں قید پرندے کی طرح ہوتے ہیں۔ اب آئیے ان قرآنی آیات کی طرف واپس چلتے ہیں جن سے اس گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ قرآن اس دنیاوی طاقت اور پیروی کے انجام کے بارے میں ایک بہت واضح اور سچ کہوں تو خوفناک تصویر پیش کرتا ہے۔ روز قیامت جب تمام جھوٹے اختیارات ختم ہو جائیں گے اور یہ ظاہر ہو جائے گا کہ تمام طاقت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں دوسروں کی پیروی کی اور جن کی پیروی کی گئی، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ حساب کا دن ہوگا۔ اس دن وہ رہنما جنہوں نے لوگوں پر حکمرانی کی اپنے پیروکاروں سے صاف انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں بنائے گئے تمام رشتے اور تمام وفاداریاں ایک لمحے میں ٹوٹ جائیں گی، بالکل جیسے شیشے کا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس وقت پیروکار حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس جانے کا ایک موقع مل جائے تاکہ ہم بھی ان رہنماؤں سے ویسے ہی بیزاری کا اظہار کریں جیسے آج یہ ہم سے کر رہے ہیں۔ لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی، ان کا پچھتاوا ان کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ اور یہاں ہے سب سے اہم نکتہ، ان کی سزا کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک خدا کی بندگی کرنے کے بجائے انسانوں کی بندگی اور غلامی کی۔ ان کا عمل توحید کے تصور کے بالکل مخالف تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کی سمت ہی غلط متعین کی تھی، اور وہ اپنی منزل سے بہت دور بھٹک گئے تھے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر ہر عالمی نظریے کی قدر کا اندازہ اس معاشرے سے ہوتا ہے جو وہ تشکیل دیتا ہے، تو ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے، آج کی دنیا اپنے غالب نظریات کے ساتھ آخر کس قسم کا معاشرہ تعمیر کر رہی ہے؟ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہم کس قسم کا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔